ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تعالی یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك لمن عزم الامور صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی محنت یہ اپنی ذات کے لیے ہم سب کو کرنا ہے۔ جب آدمی دوسرے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ کوئی کام اگر آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو اس کو یاد دہانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ معاف فرمائے، میری بے فکری اور اس طرح کی بے فکریوں کی وجہ سے اس وقت کا یہ نظام بنا ہوا ہے، سہ ماہی جوڑ، ماہانہ جوڑ، ہفتے واری مشورے، یہ فکر کی تجدید کے لیے ہے، کیونکہ ماحول ملتا ہے تو فکر مند ہو جاتے ہیں، ماحول نہیں ملتا تو بے فکری آ جاتی ہے۔ تو یہ میں ہمارے سہ ماہی جوڑ جو پورے عالم کو اس وقت میں فکر مند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دائر قائم دائم فرمائے کہ ہم تو اپنے علاقوں میں بے فکر ہیں، مگر اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، عالم میں کہیں بھی کوئی دین پر مصیبت آتی ہے تو ہمارے بڑوں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کس طرح سہ ماہی آئے تو ہم اپنے عملے کو یہ کام دے کر بھیجیں، یہ تقاضے ان سے پورے کروائیں۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے یہ کہا کہ ہمارا جتنا اس وقت عملہ آیا ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے علاقے کے ہیں، سب یہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے نظام الدین کے ہیں۔ بس آپ کو 3 مہینے کے لیے اپنے علاقے میں محنت اور فکر کے لیے بھیجا جا رہا ہے، واپس پھر آپ کو اپنی جگہ نظام الدین آپ کو آنا ہے۔ تو یہ جتنا ماشاءاللہ ہمارا عملہ ہے یہ سب کا سب نظام الدین کا عملہ ہے، ہمارا مرکز نظام الدین ہے۔ ہم کو 3 مہینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اب جو وہاں سے امانتیں ہمارے بڑوں نے دی ہے وہ اس سہ ماہی کے اندر آپس کے اندر مذاکرے ہوتے ہیں اور اس کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کے فکرے لے کر اپنے اپنے اضلاع میں محنت کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک کہ ہماری سب کی فکر ایک نہیں ہوگی اور ہمارے بول ایک نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ وحدت فکر، وحدت کلمہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آج صبح سے ہم اپنے اپنے علاقوں کی کارگزاریاں سنا بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ تو یہ جو کارگزاری کا پرچہ ہے یہ پر کر کے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کے ہمارے اپنے کام کے ہدف ہے، نشانے ہیں کہ یہ امور ہر مسجد کے ہر ساتھی کی نگاہ میں ہو۔
اللہ معاف فرمائے، مسجد کی سطح سے کام کے ہٹنے کی وجہ سے کام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ جو 21 امور کا پرچہ ہے، اور ابھی دینی مدارس اور عصری مدارس کی فکروں کے لیے جو امور ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے پرچے بنا کے دیے ہیں، یہ مسجد کے ہر ساتھی کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اصل مشورے میں بیٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بھئی کل تعلیم کون کرے گا، بھئی جاتے جاتے 2 ملاقات کر کے چلے جاؤ۔ تو جو میری فکر ہے وہ میرے ماتحت نئے لوگوں کی بھی ہے۔ پھر ہماری کارگزاری جب لی جاتی ہے تو بس کمزوری ہی کی کارگزاریاں جاتی ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بھئی غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اب انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ یہ جو عصری طلبہ اور دینی مدارس کے طلبہ کا عنوان یہ ابھی اس وقت دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ سیرت میں دیکھیں گے تو اصحاب صفہ دینی مدارس کے طلبہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اس بات پر کہ جب ان کے سامنے جو تقاضا آتا تھا وہ اسی حال میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ کہ 70 صحابہ کی جماعت بنائی گئی اور ان کو ایک علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ صرف تعلیم و تعلم کی غرض سے گئے تھے، دوسرا کوئی غرض نہیں، قتال نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان کو صرف 17 دن میں سیکھ لیا۔ عبرانی ہے یا دوسری کوئی زبان ہے، صرف 17 دن میں سیکھ لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان زبان کے بادشاہوں کے جو خطوط آتے تھے اس کا ترجمہ تھا، اور وہاں پہ یہاں کا پیغام بھیجنا تھا۔ تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیک وقت امت کے تمام طبقات کی فکر ہوتی تھی، اور یہ فکر صرف صحابہ کی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا، بنیا یہ بچے کو کہتے ہیں، غلام یہ بچے کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی فکر کی۔ حضرت لقمان حکیم فرما رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا عبادت کرو، عبادت نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم کرو۔ بتائیے امت کا ہر طبقہ وہ مکلف ہے اس بات کا کہ جیسے وہ نماز پڑھے نماز کا حکم کرے، نماز کی دعوت دے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص صرف نماز پڑھتا ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا وہ 2 گناہ کرتا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے، تو نماز کی دعوت نہ دینے کا گنہگار ہوگا، اور جو سرے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کے نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہوا اور اس کی دعوت نہ دینے کا بھی گناہ ہوا۔ تو یہ امت مکلف ہے عبادت کرنے کی اور عبادت کی دعوت دینے کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ پوری امت مکلف ہے۔ اس میں جیسے بچوں کو 10 سال کی عمر سے آپ نماز کی مشق کروا رہے ہیں، وہاں ان کا دعوت کا بھی ذہن بنائیں۔ آپ صحابہ کی سیرت میں دیکھ لیں کہ اپنے پنجوں پہ کھڑے رہ کر اپنی جان دینے کے لیے کھڑے رہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں،
ہمارے ذہن میں یہ تمام امور ایسے ازبر ہونے چاہیے. ایک میڈیکل ہال والے کو ساری دوائیں پوری یاد رہتی، اس کو کام سمجھتا ہے. اللہ معاف فرمائے، میں نے اس کام کو کھیل بنایا، اس لیے ماحول ہوتا ہے تو جڑ جاتا ہوں، اور ماحول نہیں ہوتا ہے تو معمولی دنیا کے لیے تقاضوں کو ضائع کر دیتا ہوں. اور جو تقاضوں کو ضائع کرتے ہیں پھر ان سے کام نہیں لیا جاتا، اللہ پھر دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم کو ہمارے مرکز میں بلا کر جو تقاضے دیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اس وقت امت کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے. بس بھیڑیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ کیسے ان کا ایمان چھینیں، کیسی ان کی جانیں ختم کریں. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہم کو اس بات کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بڑے ہم کو ہر 3 مہینے میں بلا کر فکر مند کرتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم سہارنپور کے لیے جماعت روانہ کی، میوات کے احباب کی، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو مدرسے میں جا کر دیکھنا، تم اپنی جماعت کے پاس طلباء کے فارغ وقت میں ان کو بلانا اور ان کو نظام الدین آنے کی دعوت دینا. تو الحمدللہ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت طالب علم تھے، اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی طالب علم تھے. دونوں اس جماعت کے پاس جایا کرتے. تو انہوں نے نیت کی کہ ہم چھٹی کے وقت میں نظام الدین آئیں گے. الحمدللہ وہ بیچارے بھولے بھالے میواتی جن کو تبلیغ کا نام کہنا بھی نہیں آتا، ان لوگوں نے ایسی بڑی کمائی کر لی ہے کہ سارے عالم میں تبلیغ کے مراکز قائم ہونے میں اور خصوصاً عربوں میں اس کام کے تعارف کے لیے وہ بھولے بھالے میواتیوں کے اعمال نامے میں یہ بڑے علماء ہیں جنہوں نے پورے عالم کے اندر اس کام کا تعارف کروا دیا، اور اس کام کی ہماری رہبری کی ہے آخری سانس تک. وہ 2 طلبہ آ گئے، ماشاءاللہ حضرت دیکھ کے خوش ہو گئے، حضرت کے دائیں بائیں بنے اور موت کی آخری سانس تک کام کی. جامعہ ملیہ میں حضرت خود گئے، جو عصری تعلیم کا بہت بڑا اس وقت میں مرکز، بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی ملک کی سطح پر. اللہ اکبر. حضرت کی دور اندیشی ایک بیرونی ملک کے طالب علم کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہماری جماعتیں تمہارے ملک میں آئے گی، کیا تم ان کا استقبال کرو گے؟ وہ مذاقاً ہنسنے لگا کہ بھئی یہ کیسا دیوانہ آدمی ہے، ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعتیں ان کے ملک میں آئے گی. الحمدللہ جماعت جب پہلی پہنچی، اللہ نے اس طالب علم سے جو اس وقت میں وہاں پہ جاب پر تھا وہ ملا اور دیکھ کر یوں کہنے لگا اللہ نے دیوانے کے خواب کو پورا کر دیا. وہ اس علاقے کے ذمہ دار بنے. تو یہ عصری طلباء اور دینی مدارس کے طلباء کی محنت کی فکر کوئی ابھی شروع نہیں ہوئی کہ ہم جوڑ کر رہے ہیں، جماعتیں نکال رہے ہیں تو کہ ابھی شروع ہوا، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کو سیرت میں بھی ملے گا، اور ہمارے اکابرین نے پہلے دن سے اس عنوان کو رکھا، اور باضابطہ تحریر میں اس کو اندر لکھ دیا کہ دیکھو کل علماء کی تعداد کیا مطلب ہے، علماء کی تعداد کیوں بتائی جا رہی ہے آپ کو. دیکھ لو دنیا کے اندر جہل زیادہ ہے کہ علم زیادہ ہے. کارگزاریوں میں ہم نے سب نے دیکھا 24 مدارس ہیں اور 400 عصری ادارے ہیں. تو بتاؤ بھائی علم زیادہ ہے کہ جہل زیادہ ہے؟ ہاں جہل زیادہ ہے.
حضرت نے آپ کے بہت تاکید سے یہ کہا ہے، اپنے مال اور اپنے زمین کا سب سے بڑا مصرف یہ سمجھو کہ مدارس کا قیام ہو جائے۔ یہ مدارس ایمان والوں کے ایمان کی اور ان کے عقائد کی اور ان کے مستقبل کی حفاظت کے ضامن ہیں، لہذا اس کا بہت اہتمام ہو۔ یہ مدارس، یہاں سے رجال تیار ہوتے ہیں، ائمہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا یہ حماقت مت کر لینا کہ تم اہل مدارس سے تقابل کرنے لگ جاؤ کہ ہم افضل ہے کہ تم افضل ہو۔ افضل وہ ہے جو دونوں کو ساتھ لے کر چلے، ایک دوسرے کے تقابل میں نہ پڑے۔ لہذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت نے تاکیداً کہا کہ اس وقت میں علم کے سارے عالم کے اندر عام کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ علماء اکرام تعلیم و تعلم میں لگ جائیں۔ ایک صوبے سے کارگزاری پوچھی آپ کے صوبے میں کتنے علماء ہیں، تو یوں کہا کہ ہمارے پاس علماء جو ہے وہ غالباً 7,000 کچھ کہا یہ سب کے سب تدریس میں تعلیم میں مشغول ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت کچھ موجود ہے اور کچھ تجارت میں ہے۔ کہا کہ نہیں، عالم کو تو تعلیم دینا ضروری ہے، اگر وہ تجارت بھی کر رہے ہیں تو مسجد کی سطح پہ حلقے لگا کر امت کی ضرورت کا دین ان کو سکھائیں۔ تو ہم علماء کی تشکیل کریں، اس بات پر ان کی عاجزی کریں اور ان سے گزارش کریں کہ حضرت آپ اپنا کوئی قیمتی وقت ہم کو دے دیجیے، تاکہ ہم باہر سے ایک ایک کو لائیں اور ان علماء کے ذریعے سے امت اپنی ضرورت کا دین سیکھ سکے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب یہ دینی مدارس کے خروج کا سیزن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ سب سے ایک بنیادی چیز سارے ساتھی نوٹ کر لیں اس کو مسجد کا امر بنانا ہے، چاہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہو چاہے عصری طلبہ ہو، اس کو امر بنانا ہے۔ حالانکہ ہمارے امور تو وہ پورے 21 ہے، یہ نگاہ نہیں ہوتی تو ہمارے سامنے کام نہیں ہوتا، نگاہ میں ہے ہی نہیں ہمارے، اس وجہ سے جو ہے کام ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ہر امر ہمارے سامنے ہونا چاہیے، بھئی اب 2 مہینے کا کیسے کریں، مستورات کی سیروزہ کیسے کریں، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ جو عصری طلبہ کا اور دینی مدارس کے طلبہ کا یہ ہماری مسجد کا امر بنے، اور پھر اپنے مسجد کے اطراف میں جو مدرسہ ہے وہ مسجد کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کی فکر کریں۔ مسجد کی سطح سے فکر ہوگی تو انشاءاللہ کام صحیح رخ پہ آئے گا اور بالاستیاب کام ہوگا، جیسے صرف اندازاً کارگزاریاں ہوں گی۔ اور ہر ساتھی، ہر مسجد کے ساتھی یہ دیکھیں ہمارے مسجد کے اطراف میں کتنے اسکولز ہیں، کتنے کالجز ہیں، کتنے ہاسٹلز ہیں، یہ ہماری فہرست بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بنی ہوئی ہوں گی آپ حضرات کے پاس، اگر نہیں ہے تو یہ بن جانی چاہیے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور علماء کی فہرست ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے پاس SSC میں پڑھنے والے، انٹر میں پڑھنے والے ان طلباء کی بھی فہرست ہونی چاہیے۔ یہ جبھی ہوگا جب 15 دن میں ایک مرتبہ پورے محلے کا چکر لگا لیں کہ بھئی اس گھر میں کتنے طلباء ہیں، کون ہیں۔ اگر انشاءاللہ یہ دونوں طبقے ایسے ہیں، دینی مدارس کے طلباء اور عصری اسکول کالجز کے طلباء، اگر یہ ان کی زندگی صحیح رخ پہ آ گئے تو میرے عزیز دوستو بزرگوں یہ ہمارا مستقبل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کام والے ساتھی کو
موجودہ تقاضوں پہ مطمئن کر دیتا ہے اور مستقبل میں کام کرنے کی فکر سے روک کر اس کے جنازے کو گھر سے روانہ کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بانجھ ہو کے نہ مریو کہ ہم چلے گئے اور کچھ کام نہیں کیا۔ اور ابھی تو مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے جو ساتھی پابندی سے سیروزہ لگائے، چلہ لگائے، اپنے اعمال کرے، وہ سب کے سب انفرادی ہیں، جب تک کہ یہ خود اپنی سیروزہ کی جماعت نہ بنائے، یہ خود اپنی چلے 4 مہینے کی جماعت نہ بنائے، مستورات کی جماعت نہ بنائے، جب تک یہ اجتماعی عمل نہیں ہوا، انفرادی ہوا کہ بھئی میری اپنی فکر ہے، ماشاءاللہ 20 سال سے سیروزہ ناغہ نہیں ہوا، 30 سال سے چلہ ناغہ نہیں ہوا، یہ سارا انفرادی ہے۔ اور جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو ہماری تبلیغ بھی قبر میں چلے جائے گی۔ اس لیے قیامت تک کے، اس لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے پیچھے ایسے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے جو ہمارے صوبے کے بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے وقت میں اسٹوڈنٹس پہ ایسا محنت کی، اس وقت میں جو امریکہ میں اور کینیڈا میں جو اجتماع ہوا ہے، یہ سارا کا سارا الحمدللہ اکثر حیدرآباد کے ان اسٹوڈنٹس اور اس وقت میں پرانے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ ابھی کارگزاری سن رہا تھا امریکہ کی، کینیڈا کی، تو وہ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہ ساتھی جو پڑھنے کے زمانے میں کام میں لگے اور وہاں اس وقت میں ذمہ داروں میں ہیں، ماشاءاللہ اس پورے اجتماع کے ہونے میں، اس کی محنت میں، سارے انتظامات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شہر حیدرآباد اور ہمارے صوبے کے ساتھیوں سے کام دیا۔ تو اتنا بڑا جو اجتماع ہوا، یہ کس کے حصے میں گیا؟ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے۔ اسٹوڈنٹس کے عنوان پہ بڑی فکریں کی، ایک ایک دن کی جماعت نکالی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، باطل بہت پھسپھسا ہوتا ہے اور حق وہ جب آتا ہے تو وہ باطل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سالوں کا گنہگار نوجوان ایک دن میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جاء الحق و زهق الباطل۔ اس لیے یہ جو ہمارے عصری طلبہ ہیں، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، روزانہ باطل ان کو گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی اسکیمیں بنا رہا ہے، اور ہر بڑے سے بڑا بڑے گناہ کو معمولی کر کے بتا رہا ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال ہماری تصویریں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ دیندار اور واقف کار لوگ بھی اس کو غلط نہیں سمجھتے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ تصویر کشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی گناہ اتنا عام ہو گیا، حضرت نے فرمایا انسانوں کی ضروریات کو باطل نے منکر کے ساتھ ملا دیا۔ اب اس کی ضرورت ساری منکر کے ساتھ ہو گئی، اور جب منکر کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تصویر کوئی بات نہیں، ویڈیو کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو ایسے ہیں جو ایک زمانے میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اب تو یہ معمولی ہو گیا۔ اور اللہ معاف فرمائے، ایسے گناہ جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، باطل نے اس کو عام کر دیا ہے، بہت عام کر دیا ہے۔ اور یہ جتنے نئی نسل جو کالجوں میں جا رہی ہے، ان کے لیے گناہ کے راستے تیار ہے۔ اگر میرے دوستوں بزرگوں ہم نے اپنے بچوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مشق نہیں کروائی اور ان کو دعوت میں نہیں لگایا، تو یہ مدعو ہو جائیں گے۔ جو دائی ہوتا ہے وہ مدعو نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ تو طلبہ کو دائی بنانا ضروری ہے، چاہے وہ دینی مدارس کے ہو، چاہے وہ عصری مدارس کے ہو۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بتائی ہے، وہ سب آپ حضرات کے ذہن میں موجود ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں کرتے آئے ہیں، بس اس کی تھوڑی سی مذاکرہ ہے، اس کو ساتھی ذہن میں رکھیں۔ عصری مدارس کے متعلق
سب سے زیادہ جو طلبہ ہیں عصری وہ زیادہ تعداد ہے، اور ہر مسجد کے اطراف میں بہت زیادہ ہے. تو اس کو قابو میں کرنے کا طریقہ مسجد کی سطح پہ اس کی فکر اور ہفتے واری مشورے میں ان کے امور طے ہو کہ بھئی مسجد بلال کی جیلانی صاحب جماعت لے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے ایک معاون ہوں گے، ان کا سیروزہ لگ چکا ہے، یہ ایک دن کے لیے لے کے جائیں گے. بتاؤ ان کا رخ کیا ہوگا؟ اس میں روانگی کون کریں گے؟ بھائی واپسی پہ کارگزاری کون کریں گے؟ طے ہو گیا. اگر اس طرح جیسے ہم سیروزہ کے لیے رخ دیتے ہیں، ایسے ہی عصری مدارس کے طلبہ کے لیے اگر دیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا، پھر آنے والے مشورے میں اس کی کارگزاری ہوگی تو پھر اس کا اہتمام بڑھے گا. ورنہ صرف ہمارے تقاضوں کو قابو میں لانے کے لیے ایک ترغیب ہی رہ جا رہی ہے کہ بھئی عصر سے مغرب ترغیب ہو گئی، بس چھٹی اس کے بعد. ایسی بات نہیں، اس کو باضابطہ ایک امر بنا کے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب ساتھی اس کو نوٹ بھی کر لیں کہ ہم کو مسجد کی سطح سے، چاہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہوں چاہے عصری مدارس کے طلبہ ہوں، ان کی ایک ایک دن کی جماعت کو باضابطہ مسجد کی سطح سے طے کر کے، ذمہ دار طے کر ان کا رخ طے کرے، واپسی پہ کارگزاری طے کرے، اور پھر آئندہ مشورے میں اس کی کارگزاری ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ بڑا اہتمام سے آگے بڑھے گی. اور مسجدوں کے اطراف میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اس کا جائزہ لیں کہ بھئی اس کے پرنسپل کون ہیں، ہیڈ ماسٹر کون ہیں، یہ کس راستے سے ہم اندر جا سکتے ہیں، اور ان سے ملاقات کریں اور پھر ان کو فکر دلائیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ کانوں کی طرح ہے، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے اس طرح. آپ کسی کے سامنے، کوئی ہیڈ ماسٹر کے سامنے جا کے ان طلبہ کے مستقبل کے بارے میں اور دین و اسلام کے بارے میں آپ فکر مند کریں، وہ ضرور فکر مند ہوں. ہمارے ساتھی بڑے دعا کے اہتمام کے ساتھ پہنچے اور بتائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنی بڑی خدمت لی کہ آپ امت کے نونہالوں کے لیے اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. 1000 بچے آپ کے پاس ہیں، اس میں جو بالغ ہیں ان کی فکر کی غرض سے ہم حاضر ہوئے ہیں. ان کی کوئی تعلیم کا نظم بن جائے، ان کی 24 گھنٹے کا نظم بن جائے. مسجد کی سطح پہ اگر ہوگا تو سب قابو میں آ جائے گا. ورنہ اگر اسٹوڈنٹس کی الگ جماعت، مستورات کی الگ جماعت، دینی مدارس کے کام کے لیے الگ جماعت، تو جیسے جماعت کمزور ہوگی کام بھی کمزور ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کی سطح سے سب ساتھی ہر امر کو جو ہمارے 21 امور میں ہے اس کو لازمی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی امر ہمارا، کوئی تقاضا ضائع نہیں ہوگا. بات اس لیے بہت اہم ہے یہ بات. ایک ایک دن کی جماعت، ہر ساتھی جو ہمارے ماشاءاللہ پابندی سے سیروزہ لگاتے ہیں، وہ ساتھی یہ طے کر لیں کہ میرا سیروزہ اور اس کے ساتھ ایک دن میں ضرور جاؤں گا اپنے طلبہ کی جماعت بنا کے. اسی طرح محلے میں قریب میں مدرسہ ہے تو ہماری جماعت پہنچے مسجد کی، وہاں محتمیم صاحب سے ملاقات کریں. اصل ایک بات یہ ہے، علماء کرام سے دوریاں یہ جو ہے بہت ساری بدگمانیوں کو پیدا کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ اس وقت کے اکابر علماء کے پاس خود جایا کرتے، بنفس نفیس جاتے، یا پھر کوئی جماعت بھیجتے. تو ہمارے مدرسے، ہمارے مسجد کے قریب میں مدرسہ ہے، وہاں کے محتمین سے، وہاں کے ناظم سے، وہاں کے علماء سے، اساتذہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بس سلام کر لیا، چھٹی. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا تعلق ہونا چاہیے. یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ ایک شعبہ نبوت، انبیاء کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں وہ خدمت کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں. کیا ہم ان سے جا کے مل نہیں سکتے؟ تو ہماری ملاقات ہو، ہم اپنی کارگزاریاں سنائیں، اور علماء کے سامنے جب کارگزاریاں سنائیں گے ارتداد کی، بددینی کی، تو وہ ضرور بضرور فکر مند ہوں. ان کے سامنے بہت سارے تقاضے ہیں، علمی تقاضے ہیں. اگر یہ تقاضے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے معاون بنیں گے، بلکہ ہمارے سرپرست بنیں گے. مفتی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے کئی مدارس کے ناظم تھے،
اپنے دفتر سے نیچے اترے تو مدرسے کی مسجد میں ہاؤس تھا، ہاؤس کے پاس ایک میواتی روتا بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرا تو مسواک گم ہو گیا. ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ کو مسواک 2-3 دلا دیتے ہیں. کہا حضرت ابھی جو میں نے اثر پڑھی ہے وہ بغیر مسواک کے پڑھی ہے، اب میرا تو 70 نمازوں کا ثواب ختم ہو گیا، اب مجھے زندگی میں نہیں ملے گا اس لیے رو رہا ہوں. اوہو، مولانا کے دل پہ ایسی چوٹ پڑی ہے کہ یہ کام اتنا اونچا ہے کہ ایک عام آدمی کے دل میں ایک سنت کی اتنی عظمت پیدا ہو جائے، اتنی فکر پیدا ہو جائے. اللہ نے ایسا حضرت کو فکر مند کیا، ماشاءاللہ اس کے بعد سے حضرت کی پوری زندگی لگی. ماشاءاللہ ہمارے اکابر میں پورے عالم کے اندر تقاضے پورا کرنے والے ہو کر اس دنیا سے پردہ فرمائے. تو میرے دوستو بزرگوں، علماء سے ملاقاتیں ہماری ہو، علماء سے جا کر ہم مسائل کو پوچھیں اور علماء کو گزارش کر کے اپنے مساجد میں وقت دینے کے لیے گزارش کریں تو انشاءاللہ عمومی فائدہ بھی ہوگا، اور ہمارے تعلق کے بڑھنے سے ہماری کارگزاریاں سن کر ہمارے نظما حضرات، محتممین حضرات مدرسے کی محنت کے اندر آپ کے سرپرست بنیں گے. آپ چلے گئے حضرت، ابھی سال کے ختم کا جوڑ ہے. ایک اہم بات یہ ہے، مفتی ریاست صاحب نے اپنی نشست لی، انہوں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ گزشتہ سال کے پورے ہمارے ملک کی محنت پر، جو سال کے ختم پر جو طلبہ جڑے ہیں پورے ملک میں 1,80,000 طلبہ جمع ہوئے، مگر یہ کہا کہ اس میں خروج صرف 30,000 طلبہ کا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے فکر مند کروایا کہ بھائی ہمارے ساتھی محنت کر کے جوڑ تو رہے ہیں، 7,000 طلبہ کو جمع کیا جا رہا ہے ایک ضلع میں، مگر جماعت کتنی گئی؟ 1 جماعت. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزانہ اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کے لیے ساتھی مشورے سے طے نہیں ہوتے، بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کام علماء کا ہے، یہ تو کام طلبہ کا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کڑپا کا اجتماع آنے والا ہے. یہ 4 مہینے کی جماعتیں اور 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں اور عمومی اعتبار سے علماء کرام کا یہ جوڑ ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ابھی تعدادیں آپ حضرات نے کارگزاری میں سنائی، 250 علماء ہیں، 500 علماء ہیں، 700 علماء ہیں. تو یہ سارے علماء کے لیے جوڑ ہے. تو یہ جوڑ کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہمارے وہ علماء جنہوں نے سال لگایا ہے، ان علماء کا تفقد کرنا پڑے گا، ان علماء سے ملاقات کر کر کے کہ آپ کا گزشتہ سال چلہ کہاں لگا؟ جی مسجد سے لگا، ٹھیک ہے، اب یہ 2026 میں آپ کا جو لگے گا یہ نظام الدین سے لگے گا. اس طرح پورے سال والوں کی ترتیب کی فہرست بن جائے کہ یہ 10 علماء ہیں، ان کا ہمارے ضلع سے اب مسجد سے لگے گا، اور یہ جو 15 علماء ہیں ان کا انشاءاللہ نظام الدین سے لگے گا. یہ فہرست تیار ہو، علماء کا فکر مند کریں اور مسجد کی سطح سے علماء کے فہرستیں بنا کے ایک ایک عالم کے پاس جا کر اس اجتماع کی دعوت دیں. اور یہ علماء کو جو فکر مند کیا جائے گا تو یہ صرف آپ جا کر دعوت نہ دیں بلکہ ان کے لانے کی ترتیب بنائیں. مسجد والوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کی پوری گاڑی جا رہی ہے، اس میں یہ اتنے علماء آپ کے ساتھ رہیں گے، ان کا پورا نظام آپ کی ذمہ داری ہوگی. تو اس طرح لانے کی فکر کے ساتھ اگر ہوگی دعوت ہماری تو انشاءاللہ پھر یہ چیز قابو میں آ جائے گی. اور ایک اہم اعلان آپ حضرات کے لیے ہے کہ الحمدللہ ہر سال ہمارے پاس جو سال کے اخیر میں جوڑ ہوتا ہے دینی مدارس کے طلباء کا، وہ ہر ضلع میں ہوتے ہیں. تو یہ جو جوڑ ہیں اس کی ترتیب بنانے کے لیے نظام الدین سے پہلے جماعت آیا کرتی تھی. اب حضرت نے اس کو یہ طے کر دیا کہ اب نظام الدین سے جماعت نہیں آئے گی بلکہ صوبے کے سال والے علماء ہی مل کر اس کی فکر کریں گے. تو 6 تاریخ بروز جمعرات بدھ کی رات میں سارے ساتھیوں کو، سال والے علماء اکرام کے ساتھ ذمہ دار قسم کے ساتھی جو ماشاءاللہ دینی مدارس میں اور علماء کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ایسے قسم کے ساتھیوں کو طے کر کے سارے سال والے اور 4 مہینے متحرک، 4 مہینے لگائے ہوئے متحرک ساتھیوں کو لے کر
انشاءاللہ یہ جو اعلان ہوگا دعا سے پہلے، اس میں اعلان کر دیا جائے گا کہ کہاں جڑنا ہے، کس مقام پہ ان علماء کو بلایا جائے گا. کل دعا سے پہلے اس کا اعلان ہو جائے گا. تو یہ جو علماء ہیں، کسی صوبے میں، کسی ضلع میں 36 ہے، کہیں 40 ہے، کہیں 50 ہے، ان سال والے علماء کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سالانہ چلہ نہیں ہے، سروگا نہیں ہے، گشت نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ ان سے ملاقات کر کے، ان کو فکر مند کر کے ان علماء کو لانے کی ترتیب بنائیں. جیسے اجتماع میں لانے کی ترتیب بنائی جائے گی مسجد کی سطح سے، ایسے ہی اجتماعی طور پر ہمارے ان سال والے علماء اور 4 مہینے لگائے ہوئے متحرک علماء کو شہر حیدرآباد میں لا کر یہ جو جوڑ ہوگا، اس میں پورے ہمارے صوبے کے جوڑ طے ہوں گے، دینی مدارس کے طلباء کے اخیر کے جوڑ طے ہوں گے. اس کے لیے سارے ساتھی یہ 6 تاریخ کا لکھ لیں کہ بدھ کے دن رات میں پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ جمعرات کے دن فجر کی نماز سے عصر تک دعا کب ہوگی اس کا اعلان انشاءاللہ کل کی دعا سے پہلے پورا تفصیل اعلان آپ کو سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس کی ضرور فکر کریں. تو ہمارے دینی مدارس کے طلباء کے جو جوڑ کرنا ہے وہ بالاستیعاب کرنا ہے. اگر طلباء ہمارے اپنے ضلع کے اندر 7000 ہے تو پورے 7000 کو جوڑنا ہے. اس کے اندر عصر بعد ہلکی سی کارگزاری کے ساتھ طلباء کو متوجہ کیا جائے گا. مغرب کے بعد جو بات ہوگی اس میں طلبہ صحابہ، علماء صحابہ کے واقعات کی روشنی میں قربانی کی بات کر کے ان کو آمادہ کیا جائے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اور وہ جو نام آ جائیں گے ان کو اصول کرنے کی ترتیب پرانے ذمہ دار سال والے علماء یہ سب عشاء کے بعد بیٹھ کے ترتیب بنائیں گے کہ ان کو کیسے اصول کرنا ہے. ورنہ نام تو آئے تھے 1 لاکھ سے زائد، اصول ہوئے 30,000. کیوں ہوا؟ اصول ہی صحیح نہیں. تو اس کے لیے بھائی ہمارے سارے ساتھی فکر کریں کہ کس طرح ہمارے یہ جو جوڑ آنے والے ہیں دینی مدارس کے طلباء کے، یہ کس طرح کامیاب ہو اور کس طرح ان کی جماعتیں نکلیں. چاہے دینی مدارس کے طلباء ہو، چاہے عصری مدارس کے طلباء ہو، سب کے لیے نظام الدین کی ترتیب بنے گی کہ سب کی پہلے سے فکر کریں کہ بھئی مدرسے سے 4 جماعتیں جائے گی تو ان کی پہلے سے ٹکٹ بنے، اور ان کے پہنچانے کے لیے ساتھی بھی مشورے سے طے کریں کہ ان کے ساتھ جائیں گے اور وقت لگا کے واپس آئیں گے. اور ایسے ہی عصری طلباء، ان کی جب بھی چھٹی آ جائے گی ان سارے طلباء کو نظام الدین لے جانے کی ترتیب بنانا ہے. تو بھئی سارے ساتھی وقت بڑا تنگ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میں ہمارے اپنے دینی مدارس کے طلباء ہیں، ان کی مسجد کی سطح پہ فکر ہوگی، حلقے کی سطح پہ ان کی کارگزاری اور سارا مشورہ ہوگا. ایسے ہی عصری طلباء کے لیے بھی اسی طرح فکر ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی. دینی مدارس کے طلباء کم ہوتے ہیں، عصری طلباء زیادہ ہوتے ہیں. دینی مدارس کے جوڑ کم ہوتے ہیں، عصری طلباء کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سارے عملے کو لگائیں. اور صرف ایسے ہی نہیں کہ تشکیل ہو، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ جو عصری طلباء ہوتے ہیں ان کی رہبری کرتے تھے کہ آپ کہاں ٹیوشن پڑھیں گے، آپ کے لیے کیا بہتر رہے گا، بلکہ ان کا تعاون کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، رہبری کرتے تھے. اس سے وہ طلباء مانوس ہو کے ماشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد 4 مہینے لگائے اور جس ملک میں گئے یہاں رہے، وہ ماشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی تیاری کر لے ساتھی. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک. جو ساتھی وضوؤں سے فارغ ہے، وضو وغیرہ کی لیے ضرورت کے لیے جانا پڑے تو جلد سے جلد جا کر صفوں میں بیٹھ جائے. جن کے وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائے، نماز کی تیاری کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر اور تسبیحات کا اہتمام کرے. مغرب سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. Gracias.